اب میں بلا تمہید کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا عبد الوحید فروغی صاحب۔ ریپیٹ بند کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا وست۔ درود و سلام امام کائنات امام الہدیٰ امام اعظم پوری امت قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اصل اور مفصل خطاب جو تہانوں سنانے مقصود سن وہ تسی میرے تو قبل سماعت فرما چکے ہو۔ میں انتہائی اختصار دے نال چند گزارشات بیان کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک
حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قیامت دی علامات، قیامت دا زمانہ، قیامت دی نشانیاں بڑی ہی تیزی نال پوریاں ہو رہی ہیں۔ قیامت دے احوال بڑی ہی تیزی نال ظاہر ہو رہے ہیں۔ محدثین کرام نے قیامت دی علامات نو، قیامت دی نشانیاں نو دو حصے اندر تقسیم کیتا ہے۔ ایک نے علامات صغرا اور ایک نے علامات کبرا، قیامت دی چھوٹی نشانیاں اور قیامت دی بڑی نشانیاں۔ جی میں نماز جنازہ پڑھ دے آنا تو دے اندر دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اللہ ساڑے زندیاں نو معاف کر دے، ساڑے مردیاں نو معاف کر دے، جو حاضر نے انہوں نے معاف کر دے، جو غائب نے انہوں نے معاف کر دے، وصغیرنا ساڑے چھوٹیاں نو معاف کر دے، وکبیرنا ساڑے بڑیاں نو معاف۔ علامات صغرا، علامات کبرا، قیامت دی چھوٹی علامات اور قیامت دی بڑی علامات۔ محدثین کرام نے قیامت دی بڑی علامات اندر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت مبارک نو بھی قیامت دی علامت قرار دیتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام تے موت دا آنا بھی قیامت دی ایک نشانی ہے، قیامت دی ایک علامت ہے۔ قیامت دیاں بڑیاں بڑیاں چند ایک علامتاں باقی نے، توجہ ہے؟ ہاتھ چکو کھن جنہ جنہ دی توجہ ہے، چلو اندر والے ساتھی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ نا، تے باہر والے ساتھی تھوڑا اندر تشریف لے آؤ، کوئی سنن سنان دا ماحول بناؤ تاکہ تمہیں کوئی گل سمجھائی جا سکے، کوئی سنائی جا سکے۔ ویسے تسی سنن دی پوزیشن ہی تو کوئی نہیں، کیونکہ پروگرام تے ایسی مغرب تو بعد تے 9 بجے ہوں مغرب ہو رہی، اللہ ہی رحم فرمائے، چلو کوشش کر دیں انشاءاللہ کوئی گل تھوڑے پلے پہ جائے۔ قیامت دی بڑی بڑی چند ایک علامتاں باقی نے۔ مثلا فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی نا، اللہ دی زمین تے آسمان دھواں چھوڑے گا، زمین تے دھواں ہی دھواں ہوئے گا، یہ علامت یہ باقی ہے۔ زمین دے وچوں ایک جانور نکلے گا، دابت الارض، جو انسان نال بولے گا، کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، جی میں بندے بولتے ہیں، ڈنگر اس طرح بولے گا، جی میں بندے کلام کر دیں، گل بات کر دیں، سوال و جواب کر دیں، حیوان ڈنگر اس طرح کلام کرے گا، یہ علامت جی باقی ہے۔ فرمایا سیدنا مہدی علیہ الرحمہ دا ظہور ہوئے گا، اور جناب عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان تو زمین تے آن گے، یہ علامت جی باقی ہے۔ دجال دا فتنہ ظاہر ہوئے گا، یاجوج اور ماجوج دا فتنہ نکلے گا، یہ علامات جی باقی نے۔ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال نو قتل کرن گے، یہ علامت جی باقی ہے۔ یہ چند ایک علامتاں قیامت دی باقی نے، جو علامات کبرا نے، بڑی علامات نے۔ تسی کہو گے مولانا 5-7 تے تساں گنا دیتیاں، کو 5-4 اور بھی ہون گیاں،
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ قیامت ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ قیامت ਦੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਲਾਮਤ ਕੁਬਰਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਸੈਯਦਨਾ ਮਾਹਦੀ ਅਲੈਹਿ ਰਹਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ खुशी और मुबारकां लोग दे रहे होंगे। खबर आएगी कि दज्जाल निकल आया है, मुसलमान हथियार लेकर के दौड़नगे, दज्जाल ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, दज्जाल ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਤਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਆਏਗੀ ਕਿ याजूज और माजूज ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ, ਤਕੱਬਰ, ਸ਼ਿਰਕ, ਬਿਦਾਤ, ਕੁਫਰ, ਫਿਸਕ ਫਜੂਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ अपने ख़जाने उगलेगी, ज़मीन सोना ज़हर कर देगी। वो ज़माना आएगा लोग ज़कात लेकर के निकलेंगे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होएगा। जनाब ईसा इब्न मरियम बैतुल्लाह दा हज करनगे। जनाब ईसा इब्न मरियम दी मौत वाक़ई होएगी। ईसा इब्न मरियम दी कबर रोज़ा रसूल अंदर बनेगी। जनाब ईसा इब्न मरियम दी मौत तो बाद मुसलमान बाकी बच जाणगे। मुसलमाना ते अल्लाह पाक एक ठंडी हवा चलाएगा, ठंडी हवा मोमना तक पहुँचेगी। फरमाया जिस दे दिल अंदर एक राई के बराबर भी ईमान है, इस हवा के जरिए ये मोमिन फौत हो जाएंगे। ठंडी हवा नल मोमिन जमीन तो उठा ले जाएंगे, बदतरीन लोग जमीन ते बच जाएंगे। फरमाया उलाइका शिरारुल खल्क इंदल्लाह, यो मखलूक होएगी जो गधियां दी तरह जिना करेगी, जिन्होंने कुरान दा हया नहीं होएगा, जिन्होंने बैतुल्लाह दा हया नहीं होएगा, इस्लाम दा हया नहीं होएगा, अल्लाह दा हया नहीं होएगा, रसूल दा हया नहीं होएगा। बदतरीन लोग अल्लाह दी जमीन ते बच जाणगे। फरमाया ना ते अल्लाह क़यामत नूं कायम कर देगा। बड़ी बड़ी अलामात चंद एक वाकई ने, और छोटी अलामात वैसे ही पूरी हो चुकी हैं। क़यामत इतनी तेजी नाल कायम होएगी। क़यामत का माना क्या है? जमीन फट जाएगी। 1 मिनट का जलजला आया है तुर्की अंदर, 50,000 के करीब लोग जिन्हां दी मैयत निकाली जा चुकी, अभी तक ऑपरेशन जारी है, अभी तक मलबा हटा रहे ने। 1 मिनट के अंदर 7,500 बिल्डिंगां, 7,500 बंगले, 7,500 कोठियां, 7,500 जनाब प्लाजे जमीन बोस हो गए। 1 मिनट के अंदर क़यामत अचानक कायम होएगी, जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, हवा के अंदर पहाड़ों को उड़ा दिता जाएगा। क़यामत अचानक कायम होएगी। महबूब मुस्तफ़ा ने फरमाया एक बंदा अपने जनाब सवारियां दा, अपने जानवरां दा हौज ठीक कर रहा होएगा, पानी पिलाने वाली जगह, अभी तक उसने अपने जानवरां नूं पानी पिलाया नहीं है, उस तो पहले क़यामत कायम हो जाएगी। एक बंदा एक धार अपने जानवर नूं चो रहा है, बर्तन लैके जानवर के नीचे बैठे, एक धार बर्तन अंदर उतारी, दूसरी धार अभी तक बर्तन में नहीं आई होएगी कि क़यामत पहले कायम हो जाएगी। अचानक आएगी क़यामत। हुण 2 धारा बंदा किन्नी उहदे विच फासला हुंदा, जट बड़ी तेजी नाल धार निकालता है ताकि जानवर दूध ऊपर ना ले जाए। फरमाया एक बंदा खाना खा रहा होएगा, लुकमा तोड़ेगा, मुंह की तरफ लेके आ रहा होएगा, अभी तक मुंह अंदर दाखिल नहीं किया कि क़यामत कायम हो जाएगी। बड़ी बड़ी अलामात पूरी हो चुकी, चंद एक बाकी है, छोटी छोटी अलामात वैसे ही पूरी हो चुकी। फरमाया जदों क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी, अल्लाह दी जमीन ते वालिदैन दी नाफरमानी आम हो जाएगी। वालिदैन दी नाफरमानी इस वक्त
اللہ دی زمین تے صرف ایک بستی دکھلاؤ جس بستی اندر ماں باپ دی نافرمانی نہیں ہے. ایک بستی پوری رب دی زمین تے صرف ایک بستی ایسی دکھلاؤ جس بستی اندر ماں باپ دی نافرمانی نہیں ہو رہی. ہوں تے باپ منتا کردا ہے دوستاں دی، میرے پتر نو اچھا مشورہ دو، میرے بیٹے نو کہو اے کم انج کر دے. باپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ بیٹے سے بات کر لے، دوستوں کو کہتا ہے میرے بیٹے کو کہو یہ بات ایسے، یہ کام ایسے کرے. جب قیامت قریب آئے گی اللہ کی زمین پر گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، ہر گھر میں گانا ہوگا. بتلائیے رب کی زمین پر کیڑا گھر ہے جڑا محفوظ ہے گانے دی آواز تو؟ عام گھر تے دور دی بات ہے، اللہ دے گھر محفوظ نہیں. مسجد میں جب بندہ آتا ہے وضو کر کے آتا ہے، پاک ہو کے آتا ہے، صاف ہو کے آتا ہے، عبادت لئی آتا ہے، بندگی لئی آتا ہے، سجدے لئی آتا ہے، عاجزی لئی آتا ہے، جھکنے کے لیے آتا ہے، سجدے کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے. نماز جاری ہے، جماعت کھڑی ہے، صرف ایک جوان دے موبائل دے بجن دی دے رہے. ایسا گانا چلے گا، انڈیا دی کنجری دا گانا، پاکستانی کنجری چنگی نہیں لگتی. ایسا گانا چلے گا پوری مسجد دے نمازیاں دی نماز خراب ہو جائے. یہ کیا ہے؟ تم ہنستے ہو، یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کی نشان. اللہ کی قسم اتنے ہمارے سر پر بال نہیں ہیں جتنے قیامت کے فتنے. قیامت کے فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، قیامت کے فتنے ہمیں گھیر چکے ہیں. محبوب مصطفیٰ نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی آسمان سے فتنے ایسے اتریں گے، فرمایا جس طرح جناب ایک تسبیح ہوتی ہے، تسبیح بندے نے تسبیح پکڑی، اس تے دھاگے دے ٹوٹن دی دیر ہے، تلو دھاگا کٹ دو، تسبیح اندر کوئی منکا بچے گا نہیں. پے در پے سارے منکے زمین پر گر جائیں گے. فرمایا جس طرح تسبیح دے منکے دھاگا ٹوٹ جائے زمین تے گر جاندے نے، اسی طرح آسمان تو زمین تے فتنے نازل ہوں. ایک بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا، شام ہونے سے پہلے اپنا ایمان بیچ دے گا. ایک بندہ شام کو مومن ہوگا، صبح ہونے سے پہلے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے گا. جب قیامت قریب آئے گی اللہ کی زمین پر چوری، قتل، زنا، بدکاری عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی. آج کیڑا ہوٹل ہے جدے شراب نہیں؟ کیڑی مجلس ہے جس اندر شراب نہیں پیتی جا رہی؟ مسلمان شراب پی رہے. فرمایا نام بدل دیں گے، وسکی پی رہے ہیں، کوئی آندہ ہے گھٹ لا رہے ہیں، نام بدل دیں گے، شراب پیئیں گے. محبوب مصطفیٰ نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی اللہ کی زمین پر تمہیں ساری تقریر نہیں یاد رہتی، نہ یاد رکھو، تمہیں رب کا واسطہ ہے. ہمارا نبی آخری نبی ہے، سچا نبی ہے، قیامت تک کے لیے نبی ہے. اب اللہ کی زمین پر کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اللہ کی زمین پر کوئی رسول نہیں آئے گا، اب اللہ کی زمین پر کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوگی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں، سچے ہیں. محبوب مصطفیٰ اس کائنات کے آخری اللہ کے نبی ہیں. اس سچے نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس حدیث کو لکھ لیجئے، تمہیں رب کا واسطہ ہے. آج کی اس تقریر کے بعد تم نے اس حدیث پر غور کرنا ہے، تم نے اس حدیث پر سوچنا ہے. اللہ کی قسم تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تک، آپ کی نبوت کی صداقت تک خود ہی پہنچ جاؤ گے. فرمایا جب قیامت قریب آئے گی اللہ کی زمین پر مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی. مرد تھوڑے ہوں گے، عورتاں زیادہ. کتنے سو سال پہلے رسول اکرم نے یہ حدیث بیان کر دی تھی. آج ذرا اپنے گھر میں اس تقریر کے بعد گھر میں چارپائی پر بیٹھ جانا اور سوچنا میرے ماموں کتنے ہیں، چاچو کتنے ہیں، تائے کتنے ہیں، ہمارے ریلیٹڈ خاندان کتنا ہے. اپنے خاندان کے پوری بستی کے نہیں، پورے علاقے کے نہیں، پورے ضلع کے نہیں،
پورے ملک کی مردم شماری کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے خاندان کے مرد بھی گن لینا، عورتیں بھی گن لینا، تم حدیث رسول کی صداقت تک خود ہی پہنچ جاؤ گے۔ قیامت قریب آئے گی، مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ آج بازار عورتوں سے بھرے ہیں، گھر عورتوں سے بھرے ہیں، بازار عورتوں سے بھرے ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ، مردوں کی تعداد کم۔ فرمایا جب قیامت قریب آئے گی، اللہ کی زمین پر ایسی بدترین عورتیں ظاہر ہوں گی، ایسی بدترین عورتیں ظاہر ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، برنا ہوگی۔ لباس پہنا ہے لیکن ننگی ہیں، برنا ہے۔ اس حدیث کے 3 معنی محدثین نے بیان کیے، ذرا اس حدیث پر غور کیجئے۔ پہلا معنی اس حدیث کا کہ عورت کا لباس اتنا باریک ہوگا کہ اس کا جسم جھلک مارتا ہوگا۔ دوسرا معنی اس حدیث کا کہ عورت کا لباس اتنا ٹائٹ ہوگا کہ اس کے جسم کی ساخت واضح ہوگی۔ اور تیسرا معنی اس حدیث کا، عورت کا لباس اتنا شارٹ کٹ ہوگا کہ پردے کے اعضاء نہیں چھپیں گے۔ آج عورتوں کے بازو ننگے ہیں، پٹلیاں ننگی ہیں، چہرے ننگے ہیں۔ کیا یہ لباس ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے؟ اگر یہ لباس ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر یہ لباس ہمارے گھروں کے اندر ہے پھر فکر کیجئے کہ قیامت کے فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں ایک ہی فکر لگی، دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، دبئی لگ جائے، راتوں رات امیر ہو جاواں، کی کاروبار چل جائے، تجارت چمک جائے، کوٹھی بنگلہ گاڑی دولت دنیا۔ پھر اپنے گھر کی خبر لیجئے، قیامت کے فتنے گھروں کے اندر داخل ہو چکے، ایسی بدترین عورتیں ہوں گی۔ فرمان کی ایک نشانی بھی ہوگی، ان عورتوں کی ایک نشانی بھی ہوگی۔ فرمان عورتوں کے سروں پر بالوں کے چوڑے بنے ہوں گے، وَرُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، جیسے اونٹنی کی کوہان، جیسے دانت جناب بیل اس کی کوہان بڑی ہوتی ہے۔ محبوب مصطفیٰ نے فرمایا ایسے ان کے سروں پر بالوں کے چوڑے بڑے ہوں گے جیسے اونٹنی کی کوہان بڑی ہوتی ہے۔ فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ ایسی بدترین عورتیں ہیں یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکی۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ ذرا توجہ کیجیے، آج عورتوں کی کیفیت یہ نہیں ہے۔ کہاں پہنچ گئے ہو؟ رسول اکرم نے کیا بیان کیا تھا؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے وہ ہر بات پوری ہوتی نہیں دیکھ رہے؟ جب قیامت قریب آئے گی دوستی عام ہو جائے گی، رشتہ داری کو توڑ دیا جائے گا۔ آج ایک ہی صف میں 2 بھائی کھڑے ہیں، سلام لے کے راضی نہیں، کلام کر کے راضی نہیں، بیمار پرسی کر کے راضی نہیں، ایک دوسرے کی خبر لے کے راضی نہیں۔ رات 2 بجے تک بیٹھ کر کھلیاں کی ہویا جی، دوست بیٹھے دوست نہیں، رات 2 4 بجے تک بیٹھک کھلی ہے، رشتہ دار نو بلا کے راضی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ قیامت کے فتنے ہیں، قیامت کی علامات ہیں، قیامت کی نشانیاں۔ قیامت نے ہمیں 4 چفیرے گھیر لیا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کہے نا میں گھر بہ جانا، باہر نکلتا نہیں، کسی نال وعدہ گھاٹا کرتا نہیں، میں بچ جاواں گا، وہ بندہ نہیں بچ سکتا۔ قیامت کے فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے نا میں مسیتے بہ جانا، اعتکاف کرنا ساری زندگی، باہر نکلنا نہیں، گالی کڑنی نہیں، وعدہ گھاٹا کرنا نہیں، میں بچ جاواں گا، نہیں بچ سکتا۔ قیامت کے فتنے مساجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ مسجد ہے نا، اللہ دا گھر ہے، کتنے فون بج گئے، کتنے فونوں دی بیل بج گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی علامات و فتنے اور نشانیاں نہیں بچ سکتا۔ مساجد کے اندر فتنے داخل ہو چکے۔ حضرات محترم، آئیے اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ اس زمانے میں، اس دور میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ قیامت تو ہمارے سر پر آن پہنچی، قیامت تو ہمیں آواز دے رہی ہے
قیامت تو ہمیں پکار رہی ہے، قیامت تو ظاہر ہو رہی ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں صرف ایک فتنے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر تھوڑی اجازت ہوئے، کیونکہ سارے فتنے دا احاطہ تے میں نہیں کر سکتا، میں ہی مناسب سمجھنا کہ ایک فتنے دا ذکر کر دیتا جائے۔ حضرات محترم، فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی نا، اللہ دی زمین تو دین بھی سکڑ جائے گا، اسلام بھی مٹ جائے گا، دین مکے لوٹ جائے گا، دین مدینے لوٹ جائے گا، شروع بھی مکے سے ہوا تھا، مدینے سے ہوا تھا، مکے اور مدینے دین لوٹ جائے گا، مسلمان دین کو توڑ دیں گے، شریعت کو توڑ دیں گے، مسلمان دین کو توڑ دیں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی مسلمان دین کو توڑیں گے؟ فرمایا ہاں مسلمان دین کو توڑ دیں گے، مسلمان دین کو مٹا دیں گے، مسلمان دین کو مٹائیں گے، ہاں مسلمان دین کو مٹائیں گے، دین کو توڑ دیں گے۔ دین انج نہیں ختم ہوئے گا، رات کو سارے مسلمان صبح کافر ہو جان، انج نہیں ہوئے گا۔ دین کڑیاں کڑیاں ہو کے ٹوٹے گا، اسلام کڑیاں کڑیاں ہو کے، سب تو پہلی کڑی جو دین دی ٹوٹے گی وہ نماز ہوئے گی۔ سب سے پہلی کڑی جو دین کی توڑی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ جی بولو، پھر بولو، میری گل سمجھ آ رہی؟ بولی سمجھ آ رہی؟ سب سے پہلی کڑی جو دین کی ٹوٹے گی وہ بولو نماز ہوگی۔ آج غور کیجیے، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول پر، اپنے گھر پر، ہمارے گھروں میں کتنے لوگ نمازی ہیں؟ ہم گھر میں رہتے ہیں نا، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی برتن میں کھاتے ہیں، ایک ہی جگہ پکتا ہے، کتنے بندے نمازی ہیں، کتنے بے نماز ہیں؟ آج مسلمانوں نے نماز کو توڑ دیا، مسلمانوں نے نماز کی پرواہ نہیں کی۔ آج گھروں کے گھر بے نماز، مرد بے نماز، عورتیں بے نماز، جوان بے نماز، بوڑھے بے نماز، بچے بے نماز، حتیٰ کہ وہ شخصیات جنہوں دیکھ کے ایک چھوٹے جے بچے نے تربیت اور سبق حاصل کرنا ہے، وہ ماں باپ بے نماز نے، دسو اولاد نمازی کتوں بنے گی؟ ماں باپ بے نماز ہیں، دسو بھائی جڑا پیو بے نماز ہے وہ دا پوتر نمازی کتوں بنے گا؟ باپ بے نماز ہے، بیٹا نمازی کیسے بنے گا؟ ہوں تسی نکے نکے بالوں کو نا پتر او بیٹا او کاکا جا مسیتے نماز پڑھ کے آ۔ آج کل دے بال ہی بڑے سیانے نے، وہ کو جواب دینا ابا جی تہاڈا مسیتے جانا منع ہے، مینوں مسیت بھیج دیو، تسی کیوں نہیں جاندے؟ گھروں کے گھر بے نماز، برادری کی برادریاں بے نماز، جبکہ اللہ پاک نے قرآن مجید اندر مسئلہ نماز نو اتنی اہمیت نال بیان کیتا ہے، حیران ہو جاؤ گے تسی، 2 کم 90 مرتبہ اللہ نے نماز دا ذکر کیتا ہے قرآن مجید اندر، 2 کم 90 88 مرتبہ ذکر نماز دا ہے۔ جتنا اللہ پاک نے اس مسئلے تے زور دیتا ہے نا، اتنا ہی اسا انہوں توڑ دیتا ہے۔ اللہ نے زور دیتا ہے نماز پڑھو، اسا انہوں چھوڑ دیتا ہے۔ ہر کم دا خمیازہ نماز بھگت رہے، تسی کتھے آئے جی نماز کوئی نہیں پڑھی، عصر دی نماز تے کوئی نہ ہے، میرے جی مہمان آ گئے سن میں اس واسطے نہیں آیا، تسی مغرب دی نماز تے کوئی نہ جی، وہ جی مولوی صاحب میچ لگویا تے آخری اوور آئی تے پھر وہ آخری گول آئی تے میں لیٹ ہو گیا۔ اچھا جی تسی کتھے آئے، 2 دن نماز تے نہیں آئے؟ مولوی جی وہ ساڑی فوتگی ہو گئی، تن پتہ ہے مہمان آئے گئے تے بڑی مصروفیت آئی، میں نماز تے نہیں آ سکیا۔ ہر کم دا خمیازہ نماز بھگت رہے، خوشی آئے تا نماز چھوڑ دیاں گے، غمی آئے تا نماز چھوڑ دیاں گے، ہر کم دا خمیازہ نماز بھگت رہی ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے اس مسئلے نو پتہ ہے کیویں بیان کیتا ہے؟ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے منیبین الیہ واتقوا، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا لوگوں نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو،
لوگو جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک دا قرآن انہوں مشرک کہہ رہا ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے کلمہ گوئے مسلمان ہے کلمہ پڑھدا ہے نبی پاک دی ختم نبوت دا اقرار کردا ہے نماز نہیں پڑھدا انہوں اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے مشرک کہہ رہا ہے میرے تے نہیں اعتبار نہ اعتبار کیجئے لوگو اللہ دے قرآن تے اعتبار کر جاؤ اللہ فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لوگو نماز پڑھو نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو جڑا بندہ بے نماز ہے انہوں اللہ دا قرآن مشرک کہہ رہا ہے ذرا قرآن دی آیت دے نال جوڑ جوڑیے پیغمبر دی حدیث میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک فرماتے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ فرمایا مسلمان دے درمیان اور کافر دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے مسلمان دے درمیان اور مشرک دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے لوگوں دو بندے میرے ول ویکھنا دو بندے کھڑے نے ایک بندہ مسلمان ہے ایک بندہ کافر ہے مسلمان دیاں بھی دو اکھاں نے کافر دیاں بھی دو اکھاں نے مسلمان دے بھی دو کان نے کافر دے بھی دو کان نے مسلمان دے بھی دو ہاتھ نے کافر دے بھی دو ہاتھ نے مسلمان دے بھی دو پیر نے کافر دے بھی دو پیر نے مسلمان دا بھی نک منہ تے متھا ہے کافر دا بھی نک منہ تے متھا ہے کیویں پتہ چلے گا اے بندہ کافر ہے اے بندہ مسلمان ہے اذان ہوئے گی جڑا چل کے نماز پڑھے گا وہ مسلمان ہے جڑا نماز دے قریب نہیں جائے گا فرق نماز کرے گی پیمانہ نماز نو بنا دیتا ہے کسوٹی نماز نو بنا دیتا ہے معیار نماز نو بنا دیتا ہے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لوگوں نماز پڑھو نماز چھوڑ کے مشرک نہ بنو جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں اللہ پاک دے چہرے دا نور چھین لیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک دی جوانی چو برکت اٹھا لیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے او دی زندگی چو برکت ختم ہو جاندی ہے جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں او دے کاروبار چو اللہ برکت اٹھا لیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک دے گھر دے وچوں برکت چھین لیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دی اولاد دے وچوں برکت اٹھا لیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں او دے روٹی دے وچوں او دے لقمے دے وچوں او دے دسترخوان دے وچوں برکت اٹھ جاندی جے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک نو بیماریاں وچ مبتلا کر دیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک نو ٹینشن دا مریض بنا دیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک دی معیشت نو تنگ کر دیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں بے نماز بندہ ہمیشہ پریشان رہندا ہے بے نماز بندہ ہمیشہ ٹینشن دا شکار رہندا ہے بے نماز بندے دی اکھاں دے اندر بھوک ہویا کردی ہے بے نماز بندے دا پیٹ نہیں بھریا کردا جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک اس بندے دی جوانی عمر دے وچوں برکت اٹھا لیندے جے لوگو جڑا بندہ بے نماز ہے ایدی بیوی دے گل پہ جاندی ہے جڑا بندہ بے نماز ہے ایدیاں بچیاں نافرمان ہو جاندیاں جے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دی اولاد نو ضائع کر دیندا جے جڑا بندہ بے نماز ہے لوگو بے نماز بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں جے جڑا بندہ بے نماز ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ساری دنیا دا پانی بے نماز بندے دی پیٹ وچ اتار دیتا جائے جدوں بے نماز نو موت آئے گی بے نماز پیاسا مرے گا بے نماز بندے نو پیاس دی حالت وچ موت آئے گی ساری دنیا دا پانی بے نماز دے پیٹ وچ اتار دیتا جائے ایدی پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی بے نماز بندے نو موت آئے گی پیاس دی حالت دے اندر آئے گی جڑا بندہ بے نماز ہے اینو جدوں قبر وچ رکھیا جاندا ہے بے نماز دی قبر اس تے تنگ ہو جاندی ہے لوگو سجے پاسے دیاں پسلیاں کھبے پاسے اندر چلیاں جاندیاں نے پسلیاں انج کر کے ایک دوسرے دے اندر چلیاں جاندیاں نے بے نماز تے قبر تنگ کر دیتی جاندی ہے جڑا بندہ بے نماز ہے بے نماز دی قبر دے ول جہنم دی
دی کھڑکی دروازہ کھول دیتا جاندا ہے. جڑا بندہ بے نماز ہے ایدے تے واسطے اگ دا بستر لگا دیتا جاندا ہے. جڑا بندہ بے نماز ہے اینو اگ دا لباس پہنا دیتا جاندا ہے. جڑا بندہ بے نماز ہے اس تے جناب 99 گنجے سب مسلط کر دیتے جاندے ہیں. جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں اینو عذاب قبر وچ مبتلا کر دیتا جاندا ہے. جڑا بندہ بے نماز ہے یہ عذاب قبر دا شکار رہندا ہے. جڑا بندہ بے نماز ہے جدو قیامت قائم ہوئے گی قبراں پھٹن گیاں لوگ اپنی قبراں چوں باہر نکلن گے لوگ میدان محشر اندر کھڑے ہون گے. جدو بندہ بے نماز بندہ اپنی قبر چوں باہر نکلے گا میدان محشر دے اندر آئے گا میرا اللہ بے نماز بندے دی اکھاں دا نور چھین لین گے. بے نماز بندے دی اکھاں دی بینائی چھین لین گے. بے نماز بندے دا نور چاننا اللہ پاک چھین لین گے. بے نماز نو رب کھڑا کرے گا تے اندھا کر کے کھڑا کرے گا. میرے تے نہیں اعتبار نہ اعتبار کیجئے نشانی لگا لو. جوانوں دوستوں بزرگوں ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ دے قرآن دا 16واں پارہ جے سورت دا نام سورت طٰہٰ. اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرماتے نے ومن اعرض عن ذکری جڑا بندہ نماز تو منہ موڑ لیندا ہے فإن له معیشۃ ضنکا رب فرماتے نے اسی دی معیشت تنگ کر دینے ہاں. آج ہمارے ملک کی معیشت تنگ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم بے نماز ہے ہمارے حکمران بے نماز ہیں ہمارے اولو الامر بے نماز ہیں. اتنے تے سورت الاخلاص نہیں آتی نماز پوری تے دور دی گل ہے سورت اخلاص نہیں آتی. ہماری معیشت تنگ ہے ملک کی معیشت نیچے جا رہی ہے. واہ مجالے میں مسیطے نمازی ہوتے ہوں بازار بھرن بازار پیر رکھن دی جگہ نہیں ہے مسجد میں بندہ ملتا نہیں ہے مساجد خالی ہیں بازار آباد ہیں. اللہ کا عذاب نہ اترے تو اور کیا ہو. گندم ہمارے ملک کی چینی اور گنا ہمارے ملک کا کیا نعمت ہے جو ہمارے ملک کے پاکستان میں نہیں ہے. ہمارے ملک کی نعمتیں ہماری زمین کی فصلیں ہم پر تنگ کر دی گئی ہیں. اس سے بڑا عذاب اور کیا دیکھنا چاہتے ہو. ہمارے اوپر آٹا تنگ ہے ہماری زمین سے گندم اگتی ہے ہمیں آٹا نہیں مل رہا. ہماری مائیں بہنیں قطاروں میں کھڑی ہیں آٹا لینے کے لیے. اللہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے جو قوم جو آبادی جو بستی جو قبیلہ جو لوگ جو علاقہ جو محلے والے جس قوم والے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں دنیا پر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. بے نماز بندے کی زندگی کیا زندگی ہے بے نماز کا جینا کیا جینا ہے. جینا تو نمازی بندے کا 5 وقت کے نمازی کا. نماز کو ضائع کر بیٹھے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں. اچھا ایک گل دسو یار سال بعد عید آتی اعلان ہوتا ہے عید فلانی گراؤنڈ پڑھی جائے گی گراؤنڈ بھر دے رہی نہیں گراؤنڈ بھر جاتے نا گراؤنڈ بھر جاتے مسیتے بندہ کوئی نہیں گراؤنڈ پیر رکھن دی جگہ نہیں. اتنے نمازی سال بعد عید تے مسجد بندہ کوئی نہیں. یہ مطلب ایسا نماز نو چھوڑ دیتا ہے ضائع کر دیتا. تو ایک پتے دی گل دسی نقطے دی عید دی نماز پتہ ہے بندے کیوں پڑھتے ہیں. عید دی نماز اتنا رش کیوں ہوتا ہے گراؤنڈ کیوں بھرتے ہیں نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے. لکھ لو میری بات جڑے بندے گراؤنڈ چاہتے نا عید پڑھن واسطے وہ نماز پڑھن نہیں ویندے
لکھ لو میری بات، میں بڑی پکی اتھنٹک ممبر رسول تے گل کر رہے ہیں، چھوپ کے نہیں کر رہے ہیں۔ جو بندے عید کی نماز پر جاتے ہیں مسجد کی نماز میں، مسجد کے لیے نماز میں نہیں آتے، وہ عید کی نماز کے لیے نہیں جاتے۔ وہ پتہ کیوں جاندے ہیں؟ گماڈی کی اکثر ہمسائے کی اکثر وہی سال بعد ایڈا بھورا بندہ ہے، وہی سال بعد عید ہی نہیں پڑھتا۔ تانے سے بچنے کے لیے جاتے ہیں وہاں، نماز کے لیے نہیں جاتے۔ اپنے سوٹ بوٹ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، اپنی گھڑیاں موبائل دکھانے کے لیے، اپنے فخر کے لیے عید کے میدان میں جاتے ہیں۔ نماز کے لیے جاتے ہوتے فجر کی نماز میں آتے، نماز کے لیے جاتے ہوتے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے، نماز کے لیے جاتے ہوتے اللہ کی قسم اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرتے۔ آج سارے بندے نماز شروع کر دے من مسجداں تھوڑیاں نمازی زیادہ، مسجداں گھٹ جان نمازی زیادہ، لیکن پڑھ دے ہی نہیں۔ ہوں تے حالت یقین منو نماز میں چھوڑنا گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے ذہنوں سے، ہماری قوم کے قلوب و اذہان سے یہ گناہ ختم ہو گیا کہ نماز کا چھوڑنا بھی کوئی گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جڑا نماز چھوڑ دے وے گا اسی دی معیشت نو تنگ کر دیاں گے۔ معیشت بہتری چاہندے ہو نماز دی طرف آئیے، اپنے حالات بہتر کرنا چاہندے ہو نماز اپنی نماز سنبھالی، اپنے آپ نو نمازی بنائیے۔ اگے اللہ فرماندے نے وَنَحْشُرُ، اے خبر اللہ نے دنیا تے بیان کیتی ہے، جڑی اسی اپنی اکھاں دے نال دیکھ لئیے اے بھی خبر سچی ہے، اس تو اگلی خبر بھی سچی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت دا دن ہوئے گا بے نماز بندے نو اللہ کھڑا کرن گے۔ بے نماز بندہ جدو قبر چو باہر نکلے گا، اللہ فرماندے نے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اسی بے نماز نو کھڑا کران گے تے اندھا کر کے کھڑا کران گے، اکھاں دی بینائی کوئی نہیں میدان معاشر دے اندر۔ بے نماز بندہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اللہ دے سامنے وویلا کرے گا، کی آندہ ہے رب لما اشرتنی اعمیٰ، رب لما اشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو میری اکھاں دی بینائی کیوں چھین لئی؟ میں دنیا تے ویندا سی، میرے کل دنیا تے نور چاننا سی، اکھاں دی روشنی سی، اے اللہ آج تو مینوں اندھیاں کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اگو جواب کی آ رہے ہے، اللہ فرماندے نے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا، اے میرے بندے تیرے کل میری آیات آئیاں، میری نشانیاں تیرے تک پہنچیاں، تینوں واز سنائے گئے، تینوں نصیحت کیتی گئی، تینوں سمجھایا گیا، تینوں خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات سمجھائی گئی، تینوں تقریراں سنائیاں گئیاں، تینوں سمجھایا گیا نماز پڑھیا کر، فنسیتہا، اے میرے بندے تو نماز بھول گیا ہے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا، آج میں رب تینوں بھول گیا ماں، تو نے نماز کو بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ قیامت والے دن ساری دنیا اللہ کے رحم پر کھڑی ہوگی، اللہ کے کرم پر کھڑی ہوگی۔ نبی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی اللہم سلم اللہم سلم، نبی کہہ رہے ہوں گے اللہ سانو بچا لے سانو بچا لے۔ ساری دنیا اللہ دے رحم و کرم تے کھڑی ہوئے گی، جس تے اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا، جس تے اللہ رحم کرے گا اسے نو معافی ملے گی، جس تے اللہ رحم کرے گا وہی جنت دا حقدار ہوئے گا۔ ساری دنیا سارے ولی سارے متقی سارے انبیاء سارے نبی سارے رسول اللہ دے رحم و کرم تے کھڑے ہونگے۔ او لوگو جنہوں قیامت والے دن اللہ بھلا دے وے گا، جنہوں اللہ بھلا دے وے گا، دسو اے بدبخت کدھر جائے گا؟ قیامت نو مریا تے موت بھی نہیں آئے گی، جنہوں اللہ بھلا دے وے، جس دے رحم و کرم تے سارے نبی کھڑے نے، جے دے رحم و کرم تے ساری انسانیت کھڑی ہے، جنہوں اللہ بھلا دے وے گا، کدھر جائے گا؟ اے بدبخت کس پاسے جائے گا؟ بے نماز بندے دی کوئی زندگی نہیں جائے۔ لوگوں اپنے آپ نو نمازی بنائیے، آج جنہوں اللہ نے اندھیاں کر کے اٹھایا ہے، نبینا کر کے اٹھایا ہے،
تے 50,000 سال دا دن نے 50,000 سال دا دن نے اے بندہ اپنی قبر چو کھڑا ہو گیا ہے قبر پھٹ گئی ہے بندہ قبر چو باہر نکل آیا ہے اکھاں دی بنائی کوئی نہیں اکھاں دی روشنی کوئی نہیں جانا کدھر ہے میدان معاشر اندر میدان معاشر کتھے صحیح البخاری میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے نے میدان معاشر قائم ہوئے گا عرفے دے میدان اندر جتھے اج حاجی حج ادا کردے نے جتھے اج حاجی حج ادا کردے نے اتھے اللہ دا عرش لایا جائے گا اتھے میدان معاشر قائم ہوئے گا ایتھوں جانا ہے پیدل سواری کوئی نہیں سواری کوئی نہیں سر تے سایہ کوئی نہیں پیر اندر جتی کوئی نہیں جسم تے کپڑا کوئی نہیں میدان معاشر اندر جانا ہے ہر بندہ نفسا نفسی دے عالم اندر ہے جیڑا گزردا ہے اس اندے نو کونی ماردا ہے کوئی تھڈا مار رہا ہے کوئی دھکا مار رہا ہے یہ اکھاں تو اندھا ہے گردا گراندا لوگاں دے پیراں تھلے آندا آندا انہوں کئی سال لگ جان گے میدان معاشر اندر پہنچ دیاں جدو بے نماز بندہ رب دی عدالت اندر آئے گا کئی 100 سالاں تو بعد بے نماز بندہ میدان معاشر اندر پہنچے گا اللہ فرما دے رہا میرے فرشتو اس بندے دا حساب کرو اے بندے دی حساب شروع کرو یا اللہ حساب کی تو شروع کریے اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ اللہ فرماندے نے اے دا حساب نماز تو شروع کرو ویکھو میرے فرشتو اے دی نماز پوری ہے فرشتے نے حساب شروع کیتا ہے نماز تو یا اللہ بندہ بے نماز ہے نماز پوری کوئی نہیں بندہ بے نماز ہے نماز پوری نہیں ہے اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتو اے دی نماز پوری نہیں یا اللہ اے دی نماز پوری نہیں ہے اللہ فرماندے نے پکڑو جکڑو لے جاؤ جہنم اندر بے نماز بندے نو جدو جہنم وچ گرایا جائے گا سنن ابی داؤد پڑھ رہا ماں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرماندے نے میدان معاشر اندر بے نماز بندہ جدو آئے گا رب دی عدالت وچ نماز تو حساب شروع کیتا ہے نماز دی ادھوری نکلی ہے نماز پوری نہیں اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ نماز وچ فیل ہو گیا ہے نبی پاک نے فرمایا لوگو سب تو پہلا حساب نماز دا ہوئے گا جڑا بندہ نماز وچ کامیاب ہے وہ باقی عمل وچ بھی کامیاب ہے جڑا نماز وچ پھس جائے گا وہ باقی عمل وچ بھی پھس جائے گا یہ بندہ نماز اندر فیل ہو گیا ہے انہوں فرشتیاں نے پکڑیا جھگڑیا ہے جہنم اندر گرایا ہے سنن ابی داؤد نبی پاک فرماتے نے بے نماز بندے نو جہنم وچ سنگت ملے گی جہنم اندر ساتھ ملے گا جہنم اندر پڑوس ملے گا کدا پڑوس ملے گا مومناں نو پڑوس ملے گا کسے نو ابراہیم خلیل دا پڑوس ملے گا کسے نو اسماعیل زبی دا پڑوس ملے گا کسے نو موسیٰ کلیم اللہ دا پڑوس ملے گا کسے نو عیسیٰ روح اللہ دا پڑوس ملے گا کسے نو نبی علیہ السلام دا گوانڈ نصیب ہوئے گا لوگوں مومنہ نو نبیاں دی سنگت ملے گی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا مومنن واللہ نبیاں دا صدیقین دا شہداء دا صالحین دا ساتھ عطا کرے گا تے بے نماز نو کدا ساتھ ملے گا بے نماز نو کدا پڑوس ملے گا سنن ابی داؤد نبی پاک نے 4 کافراں دا ذکر کیتا ہے فرمایا بے نماز بندہ فرعون دے نال ہوئے گا بے نماز بندہ قارون دے نال ہوئے گا بے نماز بندہ حامان دے نال ہوئے گا بے نماز بندہ ابی بن خلف دے نال ہوئے گا 4 چوٹی دے کافراں دا ذکر کیتا ہے بے نماز کو سنگت ملے گی فرعون کی حامان کی ابی بن خلف کی اور جناب قارون کی 4 کافروں کا ذکر کیا رسول اکرم نے اگر تم توجہ کرو میں تمہیں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں
شاید یہ مسئلہ تمہیں ایسے کسی نے نہ سمجھایا ہو، میں پوری ضمانت سے کہتا ہوں یہ مسئلہ تمہارے دل و دماغ میں اتر جائے گا۔ ذرا توجہ تو کیجئے، بے نماز کو ساتھ ملے گا فرعون کا، حامان کا، قارون کا، ابی بن خلف کا۔ کنے کافران دا نام لیا ہے؟ کچھ ہی بولو، پھر بولو، 4۔ جنہیں بھی بندے بے نماز نے نا، توجہ ہے، توجہ، جتنے لوگ بے نماز نے، بے نمازاں دی 4 قسمیں نے۔ کنی قسمیں نے؟ 4۔ توجہ تساں کرنی، مسئلہ میں سمجھانا۔ ہر بے نماز دا تعلق انہاں 4 دے وچوں کسی ایک دے نال ہوئے گا۔ ہر بے نماز دا تعلق تساں غور کرنا ہے، اس تقریر تو بعد، اس جلسے تو بعد، کل پرسوں ہفتہ تساں سوچنا ہے، اے میرا ہمسایہ ہے یہ نماز نہیں پڑھتا، اے دکاندار میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، اے میرا بھائی، اے میرا ماموں دا پتر، چاچو دا پتر، اے تائے دا پتر نماز نہیں پڑھتا، خالہ دا پتر، پھوپے دا پتر نماز نہیں پڑھتا۔ تساں سوچنا ہے وہ اس نو مسئلہ کی ہے، مولوی اور 4 بندے دسیاں، 4 قسمہ دسیاں بے نمازاں دیاں 4 یہ دا تعلق کدے نال ہے؟ تسی دیکھو گے کسی ایک نالوں دا تعلق جڑیا ہوئے گا۔ پہلی قسم فرمایا بے نماز بندہ جائے گا فرعون نال۔ پہلی قسم بے نمازاں دی اوے جنہاں لوگاں نے نماز چھوڑ دیتی کدی وجہ تو؟ کرسی دی وجہ تو۔ کئی لوگوں نے جنہاں نماز نو ضائع کیتا ہے کدی وجہ تو؟ کرسی دی وجہ تو، حکومت دی وجہ تو۔ اللہ پاک نے فرعون نو حکومت عطا کیتی ہے کی آندا انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ میرے تو بڑا رب بھی کوئی نہیں۔ اینو نشہ چڑھ گیا سی نا، کرسی دا ایک نشہ ہوتا ہے۔ عمران خان کو کرسی لئی نے ادا جے نشہ لتھا نہیں، وہ آندا میں پھر آنا ہے اسے کرسی تے۔ کرسی دا ایک خاص نشہ ہوتا ہے، توجہ ہے، نشہ چڑھیا نا فرعون نو تے اللہ پاک نے کوتا دیتا ہے جدو پانی اندر تے کی آندا آمنتو بے رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون دے رب تے ایمان لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا آل آنا وقد عصیت قبلو وکنت من المفسدین، ہون ایمان دے دعوے کرنا ہے، زمین تے فساد برباد کر چکے ہیں، زمین تے فساد برپا کر چکے ہیں، تیرا ایمان ہون قبول نہیں۔ لوگوں بے نماز بندہ، بے نماز بندہ جنہوں اللہ نے عہدہ دے دیتا ہے، جنہوں نوکری مل گئی ہے، جنہوں کوئی کرسی مل گئی ہے، جنہوں عہدہ مل گیا ہے، یہ نماز ضائع کر بیٹھا ہے عہدے دی وجہ تو، نماز ضائع کر بیٹھا ہے جی ایس ایچ او لگ گیا ہے، ایم این اے ایم پی اے کوئی عہدہ مل گیا ہے، چودھری سردار علاقے دا وڈیرا ہے، نماز نہیں پڑھدا کیوں؟ میرے کول عہدہ ہے، اینوں نشہ چڑھ گیا ہے، کرسی دی وجہ تو، چدراہٹ دی وجہ تو۔ جڑا بندہ نماز چھوڑ دے اے جائے گا فرعون دے نال، اے جائے گا اینوں سنگت ملے گی فرعون دی۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا بے نماز بندہ جائے گا حامان دے نال، حامان جناب فرعون دے نال، قارون دے نال۔ دوسرے نمبر تے فرمایا قارون دے نال، قارون نو اللہ پاک نے خزانے عطا کیتے سن، دولتاں عطا کیتیاں، قارون دے خزانے اتنے، اس نو پتہ ہی نہیں میرے خزانے ہیں کتنے، اے دے خزانے دیاں چابیاں ایک فوج تے جماعت اٹھایا کر دی سی۔ فرعون کو جناب قارون دے کل اتنے خزانے سن، قارون نو بھی نشہ چڑھیا کیدا، اپنی دولت دا، اپنے پیسے دا، اپنے جناب مال دا نشہ چڑھ گیا ہے۔ آج کتنے بندے ایسے نے جڑے کل تک نماز پڑھ دے سن، آج اللہ نے دن بدل دیتے نے، حالات بدل دیتے نے، نوکری لگ گئی ہے، تجارت آ گئی ہے، دکان چل پئی ہے، ٹھیا چل پئی ہے، 4 پیسے آ گئے نے، بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے، رشتہ دار نو رشتہ دار نہیں سمجھ دے، انسان نو انسان نہیں سمجھ دے، اپنے ہتھاں نو جناب پوری طرح سلام لینا بھی گوارا نہیں کر دے، اینج ادھے ہتھ نال 2 انگلاں نال سلام دیندے نے۔ انہاں نو نشہ چڑھیا ہے، کس چیز دا؟ پیسے دا نشہ چڑھیا ہے، دولت دا نشہ چڑھیا ہے، گاڑیاں دا نشہ چڑھیا ہے، بنگلیاں تے مارکیٹاں تے محلاں تے جناب پلازیاں دا نشہ چڑھیا ہے۔ فرمایا جس بندے نو نشہ چڑھیا دولت دا،
یہ جائے گا قارون دے نال جہنم دے اندر. جڑا بندہ نماز چھوڑ دے پیسے دی وجہ تو، دولت دی وجہ تو، مال دی وجہ تو، تجارت دی وجہ تو، کاروبار دی وجہ تو جناب یہ جائے گا قارون دے نال. جنوں دولت دیتی تے نماز ضائع کر بیٹھے، جنوں دولت آ گئی جس کول تے نماز چھوڑ بیٹھے، یہ قارون دے نال جائے گا. اور تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا بے نماز جائے گا حامان دے نال. حامان فرعون دا وزیر سی. وزیراں نوں تانوں پتہ ہے کم بڑے ہوندے نے، انہیں بھی اللہ پاک دے مقابلے اندر جنت تیار کر دیتی سی. فرمایا جڑا بندہ مصروفیت دی وجہ تو، کم کاج دی وجہ تو نماز چھوڑ دے وے، کم کاج دی وجہ تو مولوی جی کی کریے ساڈا کام ہی انج دا ہے، سانو ٹائم ہی نہیں لگدا، دکانداری ہے. تے کئی بندے پتہ اتھوں تک کفر بول جاندے او مولوی جی تسی نماز دی گل کردے ہو، مینوں مرن دا ٹائم کوئی نہیں، تسی نماز دی گل کر مینوں مرن دا ٹائم کوئی نہیں. او بھائی جلے موت والے آن گے فرشتے پھر ویکھاں گے تو اتھے کیویں اڈی دے کے بہنا ہے، اتھے پھر تیرے کتھے بسیرے ٹکانے نے، آن والے تینوں چھڈ کے نہیں جان گے. اتھوں تک کفر بول جانے ہاں، سانو مرن دا ٹائم نہیں ہے. جیڑا بندہ مصروفیت دی وجہ تو، نوکری دی وجہ تو، کم کاج دی وجہ تو، پٹھے گٹھے دی وجہ تو، مزدوری محنت دی وجہ تو، جیڑی میری ماں بہن بیٹی اپنے گھر دے کم کاج دی وجہ تو نماز چھوڑ دیندی ہے، نماز اندر سستی کر دیئے، نماز نو ضائع کر بیندی ہے. جڑا بندہ مصروفیت دی وجہ تو نماز چھوڑ دے گا وہ جائے گا جہنم دے اندر حامان دے نال. چوتھی قسم اے جڑی چوتھی قسم ہے نا یہ لبنی بڑی سوکھی جے. توجہ، ایک تو ہے جنوں اللہ نے کرسی دے دیتی، کوئی عہدہ دے دیتا، کوئی چار ڈنگ چنگے آ گئے. دو ہے جنوں اللہ نے دولت دے دیتی. تیسرا جنوں کوئی کام کاج ہے، مصروف ہے، نوکری، کام کاج، مال ڈنگر، کسے نہ کسے دھندے نو لگے ہے. جڑا چوتھا بندہ ہے نا، تسی کی کر دے ہو جی میں مولوی جی کچھ بھی نہیں، میں ویلا رہنا. پڑھائی کر دے ہو نہیں جی پڑھدا نہیں ہاں. اچھا کوئی نوکری نہیں جی مولوی جی نوکری بھی کوئی نہیں. اچھا کوئی پرائیویٹ کام کر دے ہو نہیں جی پرائیویٹ کام بھی کوئی نہیں. اچھا کوئی مال ڈنگر، کوئی زمین مربع نہیں مولوی جی مال ڈنگر بھی کوئی نہیں، زمین مربع بھی کوئی نہیں. کر دے کی ہو بس میں ویلا ہی رہنا. نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ ویسے نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ ویسے ویسے سمجھ دے ہو، ویسے مصروفیت بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، نوکری بھی کوئی نہیں، مال ڈنگر زمین مربع بھی کوئی نہیں، بھوکا بدماش ہے، ویسے نماز نہیں پڑھتا. اچھا یہ بندہ لبنا بڑا سوکھا ہے. کل جلے تسا آنا ہے نا زور دی نماز تے یہ بندہ تن ہر چوک چرستے چ ملے گا. تسا ان کر کے غور کرنا اے بندہ دکان اگے کھلا ہے، نہ تو یہ سودا لیندا پیا ہے، نہ یہ اندر جاندا ہے، نہ باہر آندا ہے، کھڑا ہے منہ چاہ کے ویلا، بیٹھا ہے ہوٹل دے پھٹے تے ویلا چوک چرستے اندر. تسا غور کرنا ہے ویکھنا ہے یہ کوئی کم کاج ہے، کوئی سودا سلف لین آیا ایتھے کیوں بیٹھا ہے. پھر تسا نا انج کر کے اشارہ کرنا ہے جڑا راتی مولوی ہوری دسدے پے وہ ہی بیٹھا جے. یہ لبنا بڑا ہے تو ہر چوک چرستے چ ملے گا. نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ویسے کم کاج کوئی بھی نہیں. چار قسمہ بے نما تسا غور کرنا ہے پوری امانت نل، پوری دیانت بصیرت نل. میرا بھائی، میرا دوست، میرا باپ، میری ماں، میری بہن، میرے فلاں رشتہ دار محلے دار نماز نہیں پڑھتا، اس نو مسئلہ کیے یہ تعلق کے نال ہے. پھر وہ دی اصلاح دی کوشش کرو تاکہ اللہ اس تے راضی ہو جائے اور انہوں توفیق مل جائے. حضرات محترم نماز تھک تے نہیں گئے؟ ہاتھ چکو گھن جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو، چلو دو چار تو ہوندے ہی ان خیر ہے. آخری بات دی طرف توجہ. میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ، نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ. اللہ دے نبی علیہ السلام جدو بھی نماز پڑھ دے سلام پھیر دے تے صحابہ والمو کر دے اپنی زبان چکی کہندے اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ نبی پاک دی عادت مبارک ہے. ایک منظر انج دا بھی آیا ہے، ایک مقام انج دا بھی آیا ہے. نبی علیہ السلام مدینہ اندر نے آسمان تو وہی آ گئی، فرمایا محبوب جی
مکے والے کٹھے ہو گئے نے اور ایسے مکہ جمع ہو گئے نے پورے عرب دے قبیلیاں نو انہاں جمع کر لیا ہے ہر چھوٹے بڑے سردار نو نال رلا لیا ہے تے چل پے نے مدینے ول تے حملہ کرنا چاہندے نے تانوں مکانا چاہندے نے نبی علیہ السلام بل وہی آ گئی ہے محبوبہ تواڈے دشمن آ رہے نے تیاری کرو نبی پاک نے اپنے یاراں نو صحابہ نو اکٹھا کیتا ہے پوری عرب دیاں طاقتاں کفتاں جمع ہو کے آ رہیاں نے اللہ فرماندے نے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا مومناں نو ہلا دتا گیا ہے منہ ول کلیجے جڑے نے او منہ دی طرف آ رہے نے مومن مسلمان مدینے اندر نے پورے عرب دیاں طاقتاں مدینے تے حملہ کر رہیاں نے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیتا ہے فرمایا صحابہ نے مشورہ دیتا ہے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے دے ارد گرد خندق کھود لئی جائے نبی پاک نے خندق کھود لئیے آپ خندق کھودن دے اندر مشغول نے دشمن چڑھ آئے نے دشمن آگے آ چکے نے نبی علیہ السلام خندق کھود رہے نے آپ دی زور دی نماز رہ گئی عصر دی نماز رہ گئی مغرب دی نماز رہ گئی عشاء دی نماز لیٹ ہو گئی چار نمازاں نبی علیہ السلام نے آدھی رات دے وقت نماز پڑھائیے آدھی رات دے وقت نماز دا سلام پھیرے آئے چار نمازاں پڑھائیاں نے آپ نے صحابہ والمو کیتا ہے اللہ دے نبی نے پوری زندگی کسے واسطے بد دعا نہیں فرمائی مشرکین نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے آپ دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں گئیاں نبی پاک نے بد دعا نہیں فرمائی آپ تے گندریاں اوجڑیاں سٹیاں گئیاں نبی پاک نے بد دعا نہیں فرمائی آپ نو پتھر مارے گئے آپ نے بد دعا نہیں فرمائی جنگ اندر آپ نو زخمی کیتا گیا ہے ایک ظالم نے کر کے پتھر اٹھا کے مارے ہے نبی علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہو گیا نے آپ دا چہرہ زخمی ہو گیا ہے ایک بدبخت نے اگے بڑھ کے نبی پاک دے سر اندر تلوار دا وار کیتا ہے آپ دا سر مبارک زخمی ہو گیا ہے آپ زمین تے گر گئے نے میرے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی آج نبی علیہ السلام مدینے اندر نے آپ نے آدھی رات دے وقت نماز پڑھائیے سلام پھیرے صحابہ والمو کی تحت کی فرماندے نے ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا اللہ انہاں دے گھرانوں تے انہاں دیاں قبرانوں اگ دے نال بھر دے جنہاں ساڑی نماز لیٹ کر دیتی ہے ذرا رک کر کے اس حدیث پر غور کیجئے پتھر کھائے بد دعا نہ دی زخمی ہوئے بد دعا نہ دی تلوار کا وار برداشت کیا بد دعا نہ دی اور آج نماز رہ گئی لیٹ ہو گئی نبی پاک نو پتھر کھا کے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی نماز دے رہ جانتے ہوئی ہے نماز کے لیٹ ہو جانے پر اتنی تکلیف ہوئی بد دعا کی اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز کو لیٹ کر دیا اور ایک حدیث اندر فرمایا میرا دل کردا ہے مدینے اندر او لوگ جڑے عشاء دی اذان سن کے او منافق جڑے مسجد اندر نماز پڑھن نہیں آندے صحابہ تے سارے نمازی سن منافق سن مدینے اندر جڑے نماز تے نہیں سن آندے میرا دل کردا ہے اذان ہو جائے تکبیر ہو جائے مصلی تے میں کسے صحابی نو کھڑا کر دیواں آپ نکل جاواں لکڑاں کٹھیاں کر لواں انہاں دے گھراں نو اگ لا دیاں جڑے گھر اندر بیٹھے نے اذان سن کے مسجد دے اندر نہیں آئے اللہ کی قسم ان گھروں میں آج آگ لگ چکی جن گھروں میں بے نماز ہیں بے حیائی کی آگ بے دینی کی آگ بے غیرتی کی آگ فحاشی کی آگ فسق و فجور کی آگ چغلی غیبت کی آگ آج ان کے گھر آگ کا گہوارہ بن چکے ان کے سکون چھن گئے برادریاں گتھم گتھم ہو گئی دو بھائی آپس میں مزاج نہیں ملتا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ نہیں سکتے اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا گھروں میں آگ لگا دی جن گھروں میں لوگ بے نماز ہیں اپنے آپ کو نمازی بنائیے پابند بنیے نماز پر استقامت سانس جاتی ہے چلی جائے نماز نہ جائے روٹی رہ جاندی رہ جائے نماز روٹی رہ جائے نماز اور پہلے روٹی کھانی یا نماز پڑھنی پہلے نماز تے بعد روٹی اس موضوع پر میرے پاس دلائل تو بے شمار ہے
لیکن بات جتنی بھی کی جائے مختصر یہ ہے میرے بھائی دوست بزرگ محترم چھوٹے بڑے سب کے لیے یہی گزارش ہے، اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، ورنہ بے نماز بندے کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، بے نماز کے لیے کوئی معافی کا راستہ نہیں ہوگا، بے نماز بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے نماز بندے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کیا جائے، اس کو جنازہ اس کا نہ پڑھا جائے، کفن نہ دیا جائے، بس ویسے ہی گڑھا کھود کے انہوں پور دیتا جائے، مسلمانوں دے قبرستان انہوں دفن ہی نہ کیتا جائے۔ لوگوں اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیے، اپنی اولاد کو نمازی بنائیے، گھروں میں نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔